تو ہمیں مخلوق کے ساتھ وہی معاملہ رکھنا چاہیے جو رب مخلوق کے ساتھ کر رہا ہے. مخلوق کی چیزوں کو معاف کریں، ان کے ساتھ معافی کا معاملہ رکھیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص اس کے کسی بھائی نے کوئی غلطی کی، گناہ سے سرزد ہوا اور اس سے معافی مانگنے کے لیے آیا اور اس نے اس کی معافی معذرت کو قبول نہیں کیا، تو یہ معاف نہ کرنے والا بندہ روز قیامت میرے سامنے حوض کوثر کے اوپر میرے سامنے مت آئے. ہی شوڈ ناٹ کم ٹو می، ہی از ناٹ الاؤڈ ٹو گیٹ نیئر می. اس چیز کو رب نے سخت ناپسند فرمایا، اس کی اجازت انسان کو نہیں دی. نہ اس کو معافی نہ قبول کرنے کی اجازت نہیں دی، بلکہ ساتھ میں جو رشتوں کو کاٹتا ہے اور رشتے کو کاٹ کے بیٹھ جاتا ہے ان چیزوں کی وجہ سے، اس کے بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے سخت وعید اور سخت پکڑ کا معاملہ کیا کہ جو شخص کسی رشتے کو کاٹے گا، قطع رحمی کہتے ہیں اس کو، صلہ رحمی رشتوں کو جوڑ کے رکھنا، قطع رحمی رشتوں کو کاٹنا. رحمی رشتے ماں کے رحم مادر سے ہیں، رحم اووری، اس سے اس کا نام ڈرائیو ہوتا ہے. فرمایا جو رحمی رشتوں کو توڑے گا اس نے گویا رحمان کو قطع کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص اپنے کسی رشتے سے 1 سال تک کٹا رہا، جیسے ہی 1 سال پورا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ لکھنے والے فرشتے کو حکم دیتا ہے کہ اس کی گناہوں میں، اس قطع تعلق کرنے والے کی گناہوں میں اس کا قتل بھی لکھ دو جس کے ساتھ اس نے تعلق کاٹا ہے. روز قیامت رب کے سامنے آئے گا، اس کو پتہ بھی نہیں ہوگا، شاید کبھی زندگی میں پسٹل کو، چاقو، چھری کو ہاتھ بھی نہ لگایا ہو، لیکن قاتلوں کی لائن میں کھڑا ہو کے حساب کتاب دے گا. اور حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے حساب کتاب قاتلوں سے ہوگا، اس کے بعد باقی آئیں گے. یعنی اس حرکت کی وجہ سے اس صف میں جا کے کھڑا ہو گیا 1 سال تک قطع تعلق. اور فرمایا کسی مسلمان کو کسی دوسرے مسلمان سے 3 دن سے زیادہ قطع تعلق کی اجازت نہیں ہے. 3 دن کے اندر صلح کر لو، واپس آ جاؤ، اپنے اعمال غارت کرو گے. اللہ تعالیٰ کے ہاں جب اعمال پیش ہوتے ہیں ہر سوموار ہر جمعرات کو، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سب کو معاف کر دو سوائے ان 2 کے جنہوں نے آپس میں ناراضگی رکھی ہوئی. جس نے قطع تعلق کیا ہوا ہے اس کو سائڈ پہ رکھو، باقی سب کے ساتھ معاملہ اور ہے. اور حدیث کے اندر ہے جو اس سے بھی بڑا وبال ہے اس کا، روز قیامت لوگوں کی جب نیکیاں تل جائیں گی، گناہ تل جائیں گے، نیکیوں کے زیادہ والے جنت میں جائیں، گناہ زیادہ والے جہنم میں جائیں. جو زیادہ نیکی والے جنت کے جا رہے ہیں ان کو ایک پروانہ، ایک پاسپورٹ، ایک کارڈ دیا جائے گا، دس از یور پاسپورٹ ٹو دا ہیون. اور وہ جہنم کے اوپر سے گزر کے پل صراط جو ہوگا، اس طرف جنت ہے، اس طرف روز محشر کا میدان ہے، درمیان میں نیچے جہنم ہے، اس کے اوپر پل لگایا جائے گا. اس پل سے ہر انسان کو، انبیاء نے بھی اس کے اوپر سے گزر کے جانا ہے. جنت کا اور کوئی رستہ نہیں، سب اس کے اوپر سے گزر کے جائیں گے. فرمایا جو دنیا میں جس شخص نے قطع تعلق لوگوں کے سے روا رکھا ہے، قیامت کے دن 2 گناہ ایسے ہوں گے جو ان اعمال کے تلنے کے بعد جہنم کے اوپر پل صراط پہ کھڑے ہو کے ان لوگوں کو دوبارہ سے دھکے مار مار کے بہت سارے لوگوں کو جہنم میں گاجر مولی طرح کاٹ کے نیچے زمین میں پھینکیں گے، جہنم میں پھینکیں گے. وہ 2 گناہ کون سے ہوں گے جو دوبارہ سامنے آئیں گے اور ان کا حساب کتاب نہیں ہوگا. وہ یہاں پہ آ کے اس کا اجر ان کو ملے گا. They'll be thrown again to the hellfire. وہ کیا ہوں گے؟ امانت میں خیانت اور قطع رحمی. جس نے رشتہ کاٹا ہے he will have it. جس مرضی ریزن کی وجہ سے، اس نے میرے بیٹے کا رشتہ قبول نہیں کیا، اس نے اپنی بیٹی کا رشتہ قبول نہیں کیا، اس نے میری زمین مار لی، اس نے میرے پیسے نہیں دیے، اس نے فلاں جگہ مجھے بلایا نہیں تھا، اس نے بیٹے کی شادی تھی مجھے نہیں بلایا تھا. اینی تھنگ الاؤڈ نہیں ہے. ناراضگی الاؤڈ ہے، قطع تعلق الاؤڈ نہیں ہے. قطع تعلق کیا ہے؟ آپ اپنے خوشی میں غمی میں ان کو نہیں بلاتے، ان کی خوشی غمی میں نہیں جاتے. دس از قطع تعلق. سمپل لٹمس ٹیسٹ ہے اس کا. اور دوسرا کیا تھا؟ امانت میں خیانت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیانت سے ہمیشہ لوگوں کو روکتے تھے. ایک جنگ میں ایک صحابی جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم تھا، خدمت کی اس نے، جنگ میں شہید ہوا، پہلے زخمی ہوا پھر شہید ہو گیا. صحابہ جب بعد میں جنگ کے سارے شہداء کو دیکھتے تھے، اس کے پاس سے گزرتے، کسی نے کہا کہ بڑا خوش بخت تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بھی کی، جہاد میں آیا، شہید بھی ہو گیا، جنت کے مزے لوٹ رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لیا، انہوں نے فرمایا کہ جنت کے مزے نہیں لوٹ رہا، اس کو میں جہنم میں دیکھ رہا ہوں امانت میں خیانت کی وجہ سے. کہتے ہیں ہم حیران رہ گئے. وہ چھوٹی سی قمیض کے اندر پڑا ہوا تھا، تو ہم نے اس کے آس پاس کوئی چیز نہیں تھی، وہ بہت غریب آدمی تھا. وہ ہم نے اس کے جیب ٹٹولے تو جیب کے اندر سے چمڑے کے 2 تسمے برآمد ہوئے ٹوٹل.
جو مال غنیمت سے اس بندے نے چھپا کے جیب میں ڈال لیے تھے، مال غنیمت سب سے پہلے اکٹھا ہوتا ہے اور پھر سب میں تقسیم ہوتا ہے، اس نے پہلے اٹھا لیے تھے، اس کی وجہ سے وہ جہنم میں گیا۔ اور ایک اور اسی طرح ایک اور صحابی کے بارے میں، ایک بندے کے بارے میں جہنم میں اسی طرح جنگ کا واقعہ تھا، اس کے بارے میں لوگوں نے اس کے وفات کے بعد تذکرہ ہوتا ہے کہ بڑا خوش قسمت تھا، جنگ میں شہید ہوا اور جنت میں مزے لوٹ رہا ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لیا، انہوں نے فرمایا کہ جنت میں نہیں جا رہا، جنت میں مزے نہیں لوٹ رہا، میں اس کو جہنم میں اس آگ کی چادر میں لپٹا ہوا دیکھ رہا ہوں جو اس نے مال غنیمت سے لوگوں کی آنکھوں سے نظر چرا کے وہاں سے اٹھا لی تھی۔ زخمی تھا، شہید ہو گیا، وہ چادر بھی ادھر کی ادھر دھری کی دھری رہے گی اور وہ چادر اس کو جہنم میں لے گی۔ صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس نے حیات میں دیکھا وہ صحابی ہے، ایمان کی حالت میں، جنگ، غزوہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی، لیکن کچھ کام نہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی پکڑ خیانت میں بہت زیادہ ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز سے بچائے رکھے۔ پبلک منی سے دور رہیں، پبلک پراپرٹی سے دور رہیں۔ یہ بجلی پبلک پراپرٹی ہے، آپ کے گھر سے گزر رہی ہے، مجبوری ہے سرکار کی، جتنا استعمال کریں اس کی پیمنٹ کریں، 1 روپیہ بھی چھوڑیں گے یو ول ہیو اٹ، وی آل ول ہیو اٹ، وی آر آلریڈی ہیونگ اٹ۔ ہم اسی خیانت میں سارے کے سارے پکڑے جا رہے ہیں۔ اجتماعی ہماری جو پکڑ ہو رہی ہے، ہماری جو پھینٹی لگ رہی ہے، اٹ از بیکاز آف دس۔ وی نیڈ ٹو لک انٹو آور سیلف اینڈ کریکٹ آور سیلوز۔ باتوں میں سچائی اختیار کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ کا بہت سخت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو بہت زیادہ پسند فرمایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، سچ کو اپناؤ کیونکہ وہ جنت کے دروازے تک پہنچاتا ہے، جنت کے دروازے تک پہنچنے کا دروازہ ہے، اور جھوٹ سے بچنا کیونکہ وہ جہنم کا دروازہ ہے۔ ایک صحابی نے کہا کہ کیا مومن زنا کر سکتا ہے؟ انہوں نے کہا جی کر سکتا ہے۔ کیا مومن فلاں کام کر سکتا ہے؟ جی کر سکتا ہے۔ فلاں گناہ کر سکتا ہے؟ جی کر سکتا ہے۔ کیا مومن جھوٹ بول سکتا ہے؟ نہیں بول سکتا۔ مومن جھوٹا نہیں ہوتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جریر جب بات کہو تو درست کہو اور تکلف میں نہ پڑو، جب تم نے ایسا کر لیا تب تمہاری ضرورت پوری ہو جائے گی۔ جب ہم جھوٹ بولتے ہیں ہماری کمائی حرام کی ہو جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے ایک حرام کا نوالا کھایا اگلے 40 دن تک اس کی کوئی فرض نماز، کوئی فرض عبادت، نفل واجب عبادت قبول نہیں ہوتی ہے۔ عقل حلال آپ کی عبادت کی قبولیت کی شرط ہے۔ وعدے کی سچائی انسانوں پہ لازم ہے، تجارت میں بھی ویسے بھی۔ قیامت کے دن وعدہ خلافوں کے سروں کے اوپر جھنڈے ہوں گے، جو جتنا بڑا وعدہ خلاف ہوگا اتنا لمبا اونچا جھنڈا اس کے سر کے اوپر کھڑا ہوگا۔ He'll be spotted from the miles distance۔ یہ وعدہ خلاف آدمی نہیں چھپ سکے گا۔ وعدے کو پورا کرنا انسان کی ذمہ داری، مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ لا دین لمن لا عہد لہ ولا ایمان لمن لا امانۃ لہ۔ اس شخص کا کوئی دین نہیں ہے جو عہد پورا نہیں کرتا، اور اس کا کوئی ایمان نہیں ہے جو امانت داری نہیں رکھتا۔ فرمایا کہ وعدہ دین ہے اور وعدہ عطیہ ہے۔ مومن کا وعدہ ایسا حق ہے کہ جو واجب الادا ہوتا ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اس کے وہ واپس کرنا لازم ہے۔ یو ہیو ٹو گیو اٹ بیک۔ آپ نے وعدہ کیا، یو ہیو ٹو گیو اٹ بیک، یو ہیو ٹو فلفل اٹ۔ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کے بہترین بندے وہ ہوں گے جو وعدہ پورا کرنے والے اور راحت پہنچانے والے ہوں گے۔ بینگ گڈ ٹو ادرس، بینگ گڈ ٹو ادرس۔ لوگ اپنے وعدوں کی خلاف ورزی کرتے ہیں، بہت سارے وعدے کرنے کی وجہ سے۔ زیادہ وعدے اس لیے کرتے کہ بولتے بہت زیادہ ہے، کیونکہ بیسک رول وائلیٹ ہو رہا ہوتا ہے، اور وہ کیا ہے کہ آپ نے باتیں زیادہ کی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سچائی خاموشی کی بہت زیادہ تلقین کی ہے، اور فرمایا کہ قرآن پاک کی تلاوت کے وقت، حملے کے وقت اور جنازہ کے وقت اسپیشلی انتہائی خاموشی رکھو۔ 3 مقامات پہ انتہائی خاموشی۔ قرآن پاک کی تلاوت، حملہ کے وقت، دشمن کے حملہ، ایبسولوٹ سائلنس، اور جنازہ کے وقت یہ اس ٹائم بات نہیں کرنی۔ فرمایا خاموشی عالم کے لیے زینت اور جاہل کے لیے پردہ ہے، اور خاموشی اخلاق کی ملکہ ہے۔ فرمایا خاموشی عافیت کے 10 دروازے، جن میں سے 9 صرف خاموشی کے۔ عافیت 9 خاموشی میں اور 10واں لوگوں سے دوری میں ہے، اسٹیئنگ اوے فرام دی پیپل۔ دین کو تھامنے والی چیز نماز ہے، اور عمل کی چوٹی جہاد ہے، اور اسلام کی سب سے افضل اخلاق خاموشی ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ دین کو تھامنے والی چیز نماز، عمل کی چوٹی جہاد، اور سب سے افضل اخلاق خاموشی ہے، یہاں تک کہ لوگ تیری زبان کے شر سے محفوظ رہیں۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ والمہاجر من ہاجر ما نہی اللہ عنہ، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اصل مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ
زبان کے شر سے دوسرا مسلمان محفوظ رہ گیا۔ اور اصل مہاجر وہ ہے جو اپنے آپ کو ان چیزوں سے دور رکھ دے جس سے اللہ تعالیٰ نے روکنے کا حکم دیا، نواہی، ڈونٹس۔ زبان کی حفاظت لازمی ہے، جو سلامت رہنا چاہے وہ خاموش رہا کرے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور جس نے خاموشی اختیار کی اس نے نجات پا لی۔ ایک صحابی نے پوچھا کہ مجھے نجات کا آسان طریقہ بتائیں، آپ نے زبان مبارک کو یوں ٹچ کر کے فرمایا اسے کنٹرول کر لیں۔ اللہ تعالیٰ اس بندے پر رحم فرمائے جس نے اپنی زبان درست کر لی، اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم فرمائے جس نے اپنی زبان کو مسلمانوں کی آبرو ریزی سے روک لیا۔ تان کرنے والے کے لیے میری شفاعت جائز نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ویری اسٹرکٹ آرڈر۔ فرمایا جو اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہے وہ بھلائی کی بات کرے یا پھر خاموش رہے، اور جو اللہ تعالیٰ پہ ایمان رکھتا ہے وہ اپنے مہمان کی عزت اور تکریم کرے، اور مہمان نوازی 3 دن تک ہے، 3 دن کے بعد صدقہ ہے۔ دس از دی آرڈر۔ اور جس شخص نے جھوٹ پہ ہونے کے باوجود، حق پہ ہونے کے باوجود جھگڑے کو چھوڑ دیا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے خاص اعلان رکھا ہے۔ وہ کیا ہے؟ آدمی کے دل میں ایمان کی حلاوت اس وقت تک داخل نہیں ہوتی جب تک وہ جھوٹ کے خدشے کی وجہ سے بعض باتیں نہ چھوڑ دے، اگر وہ سچا ہو تب بھی، اور باوجود حق پر ہونے کے جھگڑا چھوڑ دے، اس کے لیے ایمان کی حلاوت اللہ تعالیٰ نے اس کا وعدہ فرمایا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔